کہ فلاں میرے دوست کو میں نے مدد کیا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اس کو قرضہ دیا تھا، اب وہ قرضہ واپس کرنا نہیں چاہتا، کہ روز عشاء کی نماز کے بعد 108 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر میں اعلان ولایت جب ہوا تو ایک منکر کھڑا ہوا، اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ نے نماز کہا ہم نے پڑھی، آپ نے اللہ کو کہا ہم نے مانا، آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہم نے مان لیا، روزے ہم نے رکھے، حج ہم نے کیے، حارث اب آپ چاہتے ہیں کہ علی کو ہم پہ مولا بنا دیں؟ تو رسول اللہ نے کہا میں کب چاہتا ہوں، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اب وہاں تو کوئی جا کے پوچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ جو ٹریفک ہے ون وے ہے، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کیسے پتا چلے کہ اچھا اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ مجھ پہ عذاب نازل کر دے، اگر آپ کی طرف سے ہے، اب وہ جملہ میں عرض نہیں کر سکتا، تاریخ کا خطرناک جملہ، اتنا کہا تھا، مسجد سے باہر نکلا، ایک پتھر آیا، اس کے ماتھے سے ٹکرایا، قرآن کہتا ہے ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہو بھوسا، اس بھوسے میں سب کچھ تھا، کیا عرض کر رہا ہوں میں، اس بھوسے میں توحید بھی ہے، عدل بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے، نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، ابھی ابھی حج کر کے آیا تھا، اسے نہ نماز بچا سکی نہ روزے بچا سکے نہ حج بچا سکا، بلکہ یہ جملہ کہہ دوں اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، ایک علی ولی اللہ نہ تھا، ختم ہو گیا سب کچھ، ختم ہو گیا سب کچھ۔ تو عزیزان محترم، اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھیے گا، چاہے دنیا چلی جائے، ولایت اہل بیت کبھی نہیں جانا چاہیے، یہی ہماری کسوٹی ہے، یہی ہماری پہچان ہے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم مجبور ہیں ان سے محبت کرنے کے لیے، ہم مجبور ہیں ان سے محبت کرنے کے لیے، کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے، یا پھر آپ لا کے بتا دیں اس سے اچھا در آپ دکھا دیں، ایسا در تو دکھائے جہاں قرآن کی آیتیں اترتی ہوں، ایسا در تو دکھائے جہاں ملائکہ آتے ہوں، ایسا در تو دکھائے جہاں جن کے جھولا جھلانے کے لیے ملائکہ اپنی عبادتیں چھوڑ کے آتے ہوں۔ جناب فضہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، حبش کی شہزادی تھی، صرف خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بی بی بلا رہی ہیں، چلی آئیں، ان کی پوری ہسٹری پڑھنی نہیں ہے، اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں آپ کے، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ چھوڑ دیا، تخت تاج سب کچھ، دولت سب کچھ چھوڑ کے چلی آئیں جناب فضہ سیدہ کے دروازے پہ، یہاں آنے کے بعد جھاڑو دے رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کربلا میں، بعض لوگوں نے پوچھا کہ وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ لوگ جھاڑو دیتے ہیں، جبکہ یہاں بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ وہاں جا کے جھاڑو دینا، کہ تمہیں کیا پتا، یہ سنت ہم فضہ سے لی ہے۔ جناب فضہ جھاڑو دے رہی ہیں، ابی بن کعب تراویح کا سب سے پہلا پیش نماز گزر رہا تھا ادھر سے، فضہ سلام، فضہ نے کہا علیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سب خیر ہے، کہ میں آپ کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ کیا جملہ فضہ کا، تو کب سے جنت کی بشارت دینے لگا؟ وہ جس کی ہے وہ بشارت دے۔ تو کہنے لگا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کہ سن آج تو کہہ دیا، آئندہ میرے لیے جنت کی دعا نہ دینا۔ کہ کیوں؟ کہ جس گھر میں مالک نہ ہو وہ گھر گھر نہیں کہلاتا، کہ وہ جنت لے کے کیا کروں گی، جس کے شہزادے یہاں موجود، جس کی شہزادی یہاں موجود، تو یہ میرے لیے جنت ہے، یہاں پہ جھاڑو دینا میرے لیے بہت زیادہ اس سے
ایک لڑکا ہوا کرتا تھا ایران میں، رضا نام تھا، نام تو بہت بڑا، رضا، تہران کا واقعہ ہے، میں نے ایک عالم دین سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رضا جو ہے بہت مالدار گھرانے کا اکلوتا بگڑی ہوئی اولاد، مال جو ہے کبھی کبھی نعمت بن جاتا ہے، لیکن اگر اولاد کو بگاڑنے لگے، اس لیے یاد رکھیے گا بچوں کو ضرور مجلسوں میں لایا کریں۔ یہ نہ سوچیے کہ ہمارے بچے دوڑیں گے دھوپیں گے، نہیں، اپنے ساتھ بٹھائیے، آج دوڑے گا کل تو آ کے بیٹھے گا۔ ایک طاقت ہے اس میں، ایک طاقت ہے اس میں۔ اور آتے میں وضو کر کے آیا کیجیے، اس لیے کہ سیدہ کی بزم میں بیٹھنا ہے، اور وضو کے بڑی فضیلتیں ہیں، بہت بڑی فضیلتیں۔ وضو سے سائنٹیفکلی کیا کیا فائدے کسی اور مجلس میں، آج میرا ٹاپک نہیں ہے وہ، لیکن اتنا بتا دوں کہ ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اعضائے وضو، چہرہ، ہاتھ، سر اور یہ پیر محشر میں نورانی ہو جائیں گے جو باوضو رہا کرتا ہے۔ وضو سے کئی چیزیں ہیں، روحانی فائدے سن لیجئے، جسمانی فائدے تو ایک سائنٹیفک ٹاپک ہو جائے گا انشاءاللہ وہ پھر کبھی۔ روحانی فائدے کیا ہے؟ وضو سے شیطان دور ہوتا ہے، وضو سے شیطان دور ہوتا ہے، وضو سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے گھر سے نکلیں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ذمہ داری لے لیتا ہے اللہ، اس لیے کہ جو وضو کر کے، جو نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے تو ضروری ہے، واجب ہے، بغیر نماز کے جو وضو کر کے نکلتا ہے تو 7 فرشتے اس کے آگے پیچھے حفاظت کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی امپورٹنٹ ڈیل ہے کسی سے، چاہے وہ کافر سے کیوں نہ ہو، وضو کر کے جائیے، پھر دیکھیے آپ کی میٹنگ کیسی رہے گی۔ اور یہ عادت بچوں میں ڈالیے، جیسے آپ کہتے ہو نا بیٹا ہاتھ دھو کھانا کھانے سے پہلے، اس سے کہو وضو کرو۔ دیکھیے ایک فکر دے رہا ہوں میں آپ کو، ماں باپ سکھاتے ہیں، بچے سیکھ کے پیٹ سے نہیں آتے۔ رات میں جیسے آپ کہتے ہو برش کر کے سونا، کہ یہ وضو کر کے سو، برش کرو اس کے بعد وضو کر کے سو۔ اذان محترم بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال رضا بگڑ گیا تھا، دولت تھی، اکلوتا تھا، ماں باپ کہنا بھی چھوڑ دیے تھے، کیا کہیں گے جوان بچہ ہے، کہیں گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے، بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیڈ سرکل میں چلا گیا، گمراہ ہو گیا، باپ نے گاڑی لے کے دے دی، اے ٹی ایم کارڈ اس کے پاس رہتا تھا، جب چاہے جتنا چاہے جہاں سے چاہے لے لے، کچھ پوچھنے والا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روز حرام کاری کا شکار ہو گیا، ہر روز وہ حرام کرتا، یہاں تک کہ نہ نماز کبھی پڑھتا، نہ کسی مجلس میں جاتا، ماتم کا مذاق اڑاتا، مجلسوں کا مذاق اڑاتا، ماں باپ خاموش ہو جاتے، کیونکہ اب وہ اس سٹیج میں تھے کہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ ماں بیچاری جاتی تھی علم کے سائے میں جا کے دعا کرتی تھی، پروردگار تجھے امام حسین کا واسطہ، علی اکبر کا واسطہ، اس کو نصیحت دے، اسے نصیحت دے۔ بہرحال یہ ماں باپ تو چلے جاتے تھے مجلسوں میں، اور یہ نکلتا تھا عیاشی کرنے کے لیے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور بھی یہ گندے ارادے سے نکلا، آپ سوچیے کس قدر بگڑ گیا تھا لڑکا۔ شب عاشور ہے جو کہ پوری رات عبادتوں کی رات ہے، اس روز بھی گندے ارادے سے نکلا، اپنی گاڑی پہ نکلا، دیکھا کہ سامنے سے ایک لڑکی جا رہی تھی، اس نے گاڑی روکی، کہا کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا فلاں امام باڑے جا رہی ہوں۔ کہا وہاں کیا ہے؟ دیکھیے اسے یہ بھی نہیں پتا کہ امام باڑے میں کیا ہوتا ہے۔ کہا مجلس امام حسین ہے، آج شب عاشور ہے۔ کہا آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لڑکی نے سوچا یہ پرائیویٹ ٹیکسی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی ٹیکسی کی طرح استعمال کرتے ہیں ایران میں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ اب وہ بیچاری بیٹھ گئی، اسے پتا نہیں تھا، اب یہ لے کے سنسان علاقے میں چلا گیا۔ لڑکی پریشان ہو گئی، ادھر کدھر لے جاتا ہے؟
تو اس نے چاقو دکھایا کہ اگر آواز کرے گی تو یہیں تجھے ختم کر دوں گا. اب سہم گئی, چپ ہو گئی. ایک سنسان ایریے میں اس نے گاڑی روکی اور لڑکی کو باہر زبردستی اتارا, غلط نیت کے ساتھ. لڑکی نے کہا تمہیں سیدہ کا واسطہ, مجھے چھوڑ دو, آج شب عاشور ہے, تم کیسے مسلمان ہو, کیسے شیعہ ہو؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا. اس پہ سیدہ کا واسطہ بھی اثر نہیں کیا. لڑکی نے کہا اچھا ایک کام کرو, ایک مرتبہ حسین سے وعدہ کر لو کہ مولا مجھے راہ راست دکھا دو, پھر میں کبھی غلطی نہیں کروں گا. وہ کہتا ہے کہ جیسے اس لڑکی نے امام حسین کا نام لیا, اچانک میرے اندر کچھ تبدیلی سی پیدا ہوئی اور میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا, کیا کروں؟ اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھو. لے گیا امام باڑے کے پاس, چھوڑ دیا. امام باڑے کے باہر سے گاڑی موڑ رہا تھا, وہاں دیکھا شبیہ نکل رہی تھی, منظر کشی ہو رہی تھی. گاڑی روک کے اس نے ایک منظر دیکھا, ایک ننھی سی 4 سال کی بچی ہے, اس کو تماچے مارے جا رہے ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیسا منظر ہے. سے پوچھا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا حسین کی بچی کو ایسے تماچے مارے جا رہے تھے. کہ کیوں مارے جا رہے تھے؟ کہا کہ وہ مظلومہ تھی. کسی نے کربلا کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا, اس کی زندگی میں تبدیلی آنے لگی. دیکھیے مجلس حسین ہوتی کیا ہے. اس نے کہا ابھی کہیں مجلس ہے؟ کہاں شب عاشور کی مجلس ہے. گیا, جا کے بیٹھ گیا شب عاشور کی مجلس میں. اب جو مصائب اس نے سنے تو رونا شروع کیا, رونا شروع کیا. ایک طرح کی محبت امام حسین سے پیدا ہونے لگی. گھر واپس آیا, گم سم. ماں آئی, دیکھتی ہے بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں. باپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں. صبح جب اٹھنا نماز کے لیے تو مجھے بھی اٹھا دینا. دیکھیے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ تو ماتم کرتے ہو, مجلسیں کرتے ہو نماز کا. میں تو کہتا ہوں جو حسینی نہیں وہ نمازی بھی نہیں, اور جو حسینی ہے وہ نمازی ضرور ہے. اب یہ ہوا, ماں نے کہا ٹھیک ہے اٹھا دیتی ہوں. اٹھایا, صبح اٹھا, نماز پڑھی. اس نے کہا آج روز عاشور ہے. کہاں؟ آج کے روز کیا ہوا تھا کربلا میں؟ ماں نے بتانا شروع کیا کہ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ کہا کہ آج میرا حسین بھوکا پیاسا تھا, ہم نہیں کرتے ناشتہ. کہ اچھی بات ہے, میں بھی نہیں کرتا. ماں نے دیکھا ایک تبدیلی اس کے اندر آ گئی. اب اس کے بعد گیا, ماتم کیا, روتا رہا, ماتم کیا, روتا رہا, اور بار بار یہی کہتا رہا مولا مجھے معاف کر دو, میں نے آپ سے معاملہ کیا ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ مجھے معاف کر دو گے تو میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک شخص جو قافلے لے کے جایا کرتا تھا, اس نے اس جوان کو ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو قریب میں آیا, کربلا چلو گے؟ دیکھیے مولا حسین جب اپناتے ہیں تو ایسے اپناتے, کربلا چلو گے؟ کہا کہ میں کماتا نہیں ہوں اور میں اپنے باپ کے پیسے پہ نہیں جانا چاہتا. کہا نہیں میرے ذمہ ہے, میں لے جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. کربلا چلا گیا. جب کربلا گیا سب امام حسین کی زری پہ جا رہے تھے. اسے کہا چلو, یہ کانپ رہا تھا. دیکھیے جہاں توفیق آ جاتی ہے, جہاں معرفت آ جاتی ہے, یہ حالت ہوتی ہے. تو کہا کیوں کانپ رہے ہو؟ کہ میں نے سنا امام حسین سے پہلے عباس کے روزے پہ جانا پڑتا ہے, مجھے عباس سے ڈر لگتا ہے, حسین سے حیا آتی ہے, کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ کہا نہیں تم جاؤ, نہاؤ اور چلو. بہرحال اس کے نوجوان ساتھیوں نے اسے ہمت دیا, جا کے وہ نہایا. اس کے بعد امام حسین اور مولا عباس کی زری کا طواف کرنے کے بعد اس کے اندر ایسی چینج آئی, دن رات وہاں پہ زری کے پاس کھڑا رہتا, لوگوں کی خدمت کرتا, یہاں تک کہ 40 کے بعد واپس ایران آ گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر وہی شخص نظر آیا, مکہ چلو گے؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے. کہا میرے ذمہ ہے, مکہ لے کے چلا گیا. دیکھیے جب حسین اپناتے ہیں ایسے اپناتے ہیں. اسی وجہ سے جب حسین کی بارگاہ میں آنا, بھکاری بن کے آنا, غریب بن کے آنا, رئیس بن کے نہیں آنا, بھکاری بن کے آنا. اب یہ ہوا کہ جب ماں اور باپ نے دیکھا کہ ہمارا بچہ ٹوٹل بدل گیا, تو ایک دن ماں نے کہا بیٹا اب شادی کر لو, اب تم سدھر گئے ہو ماشاءاللہ,
بہترین اولاد بن گئے ہو, ہماری عزت بھی کرتے ہو, ہمارا احترام کرتے ہو, ہمارے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کرتے, نماز کے پابند ہو گئے ہو, اور دولت کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے, شادی کر لو. کہا ٹھیک ہے میں جیسے آپ کہیں. کہا میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے, اگر تمہیں وہ پسند آ جائے تو کر لینا شادی, چلو میں تمہیں لے کے چلتی ہوں. گئے لے کے. اب لڑکی حجاب میں باہر نکلی چائے دینے کے لیے, جیسے اس کو دیکھا بے ہوش ہو کے گر گئی. یہ وہی لڑکی تھی, جیسے اس کو دیکھا بے ہوش ہو کے گر گئی. جب ہوش میں آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ کہ میں کیا بتاؤں, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جوان یہ ہے. کا مطلب کیا ہے؟ کہ رات کو میں نے شہزادی سیدہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کل ایک جوان تمہیں رشتہ مانگنے کے لیے آئے گا, اس کے رشتے کو ٹھکرانا نہیں, اس لیے ہم نے اپنا لیا ہے. تو اذان محترم, کب اس بارگاہ سے کس کو کیا مل جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ بارگاہیں ایسی ہے, اسی لیے انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے, اور بالخصوص مولا عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. امام موسی کاظم, تھوڑا سا آگے آ جائیے. تھوڑا سا قریب آ جائیے. ہمارے 7ویں امام, ان کی والدہ کا نام حمیدہ مغربیہ تھا. یہ کنیز بن کے جو ہے نا آئی تھی. چھٹے امام کا ایک چاہنے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں چھٹے امام سے ملنے گیا تھا, ایک مہر بند تھیلی رکھی ہوئی تھی. تو میں نے امام سے کہا مولا یہ تھیلی کیسی؟ کہا اس میں کچھ پیسے ہے, فلاں بازار میں جانا اور فلاں حلیے کی ایک کنیز ہے اس کو خرید کے لے آنا. کہا یہ تھیلا اس کو دے دینا جو بیچ رہا ہے کنیز کو. کہا اچھی بات ہے. یہ لے کے چلا. جب وہاں پہنچا کنیزوں کے بازار میں, کہا کہ وہ والی کنیز جو حلیہ امام نے بتایا تھا, کہ وہ والی کنیز چاہیے. کہا کہ وہ میں لے کے تو آیا ہوں لیکن وہ اس کو بیچ نہیں سکتا کسی کو. کہا کیوں؟ کہ وہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور جو اسے خریدنا چاہتا ہے غیب سے تماچے لگتے ہیں اور گھبرا کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جو بھی اس کے قریب جانا چاہتا ہے اسے تماچے لگتے ہیں. پتہ نہیں اس پہ جنات ہے یا کیا ہے. لے کے آیا ہوں, واپس لے کے بھی چلا جاؤں گا میں. کہنے لگے نہیں, میں خریدنے کے لیے آیا ہوں, ہمارے امام نے بھیجا, بس اسے اتنا کہہ دینا کہ امام نے بھیجا ہے. اب جیسے کہا گیا, حمیدہ مغربیہ کھڑی ہو گئی. کہا کہ اس سے طے کر لو کتنا ہے. اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر خریدنا چاہتے ہو تو 80 دینار ہوں گے, اس سے ایک بھی کم نہیں ہوگا. کہ یہ تو مجھے نہیں پتا, میرے امام نے یہ دی ہے. اب اس نے جو تھیلی کھولی تو اس میں نہ ایک زیادہ نہ ایک کم, 80 کے 80 دینار. لے کے جب چلے اور امام کی خدمت میں احترام کے ساتھ لے کے آئے, تو امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا اس وقت کی یہ بہترین زاہدہ, پرہیزگار, بے عیب وہ بی بی ہے جس سے مجھے اللہ موسی کاظم جیسا بیٹا دے گا. جو باب الحوائج بھی ہوگا. اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد یہ بی بی عالمہ بن گئیں. زاہدہ تو پہلے سے تھیں, متقی پہلے سے تھی. ہمارے 7ویں امام کہتے ہیں کہ میں نے کسی رات میری ماں کو سوتا ہوا نہیں دیکھا اللہ کی عبادتوں میں. اور عورتیں ان سے فقہ کے مسئلے پوچھنے کے لیے آتی ہیں. جب امام کے پاس آتے, امام کہتے جاؤ حمیدہ مغربیہ سے پوچھو, ان سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا. جو امام کی بارگاہ میں آئے ایسے بلند ہو جاتے ہیں. اور یہ تو چنی ہوئی تھی, امام کی ماں بھی مر رہی تھی. امام موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے. ایک شخص امام کے پاس پہنچا, کہنے لگا مولا میں کیا بتاؤں, بڑا پریشان ہوں. کہ کیا پریشانی ہے؟ کہ فلاں میرے دوست کو میں نے مدد کیا تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے اس کو قرضہ دیا تھا, اب وہ قرضہ واپس کرنا نہیں چاہتا. یہ مسئلہ آج بھی بہت سوں کے ساتھ ہے. آج کی تقریر کا یہ تحفہ ہے آپ کے لیے.
کیا وہ پیسہ واپس نہیں ملتا؟ کئی سال ہو گئے، جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، گھر میں رہتا ہے، انکار کر دیتا، میں کیا کروں؟ امام نے بڑا پیارا جملہ کہا، دیکھو یہ دو حالت ہے، یا تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ شرم کے وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا، یا پھر اس کی نیت خراب ہے، دو میں سے ایک ہے۔ تم یہ سمجھنا کہ تم نے جو پیسہ دیا ہے یہ تمہاری خیریتی کے لیے صدقہ ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جتنا ثواب ہر روز اتنے پیسے نکالنے کا ہے اللہ ہر روز تم کو دے گا۔ کتنا پیارا امام ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ مومن ہے، نہیں دے پا رہا ہے، سختی سے سوال نہ کرنا، اسی پیسے کو اللہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ اور اگر ہے اور نہیں دینا چاہتا تو تم ایک عمل کر لینا، کہ وہ عمل کیا ہے کہ روز عشاء کی نماز کے بعد 108 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے اللہ سے کہنا، پروردگار میں نے اس کے لیے نیکی کی تھی، اس کے دل میں بھی نیکی پیدا کر اور وہ میرے پیسے لا کے دے دے۔ وہ شخص کہتا ہے میں گیا کچھ دنوں یہ عمل نہ کیا تھا کہ وہ شخص خود میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یہ پیسے تمہارے لے لو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جب تک تمہیں دیے نہیں تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ اعمال جو ہمیں ملتے ہیں اہل بیت اطہار کے تحفے ہیں، اگر یہ نہ ملتے تو انسان کا پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور دوسرے باب الحوائج ہمارے مولا عباس، آج تاریخ مولا عباس کی ہے نا، اگر مولا عباس کو سننا ہے تو ایسے آمادہ ہوئیے جیسے عباس کو سننے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے۔ حیدری یا عباس ہے، عباس ہے۔ مولا عباس جو ہے نا، یہ نام سیدہ کا دیا ہوا ہے۔ جناب سیدہ سے مولا نے پوچھا کوئی وصیت؟ کہا کہ میرے بعد آپ ایک شادی کرو گے، اس محترم بی بی کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام عباس رکھنا۔ کہ عباس کیوں؟ کیا اس میں وہ سارے نام ہے جو میں چاہتی ہوں؟ کہ میں نہیں سمجھا، ایک بار کھل کے بتاؤ۔ علی ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ عباس کی اہمیت کیا ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہے عباس میں عین ہے، عین سے مراد علی ہے، بے ہے، بے سے مراد میں بطول ہوں، الف ہے، الف سے مراد احمد جو میرے بابا کا نام ہے، سین ہے، سین سے مراد حسن و حسین ہے۔ تو عباس کیا ہے؟ گلدستہ پنجتن کا نام ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ اگر سارے رسالتوں کی سرداریوں کو سمیٹ کر، سارے اولیاء کی فضیلتوں کو سمیٹ کر، تمام کائنات کی عصمتوں کو سمیٹ کر، تمام کائنات کی شجاعتوں کو سمیٹ کر ایک ڈھانچے میں ڈھالا جائے تو اسے عباس کہتے ہیں۔